اللهم صل على محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. صل على محمد. الذي أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد الرسول المسدد المجتبى الأمجد المصطفى الأحمد مولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. صل على محمد. پروردگار اپنے کلام معجزہ میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے پیغمبر، وہ وقت یاد کیجئے کہ جب ابراہیم کے پروردگار نے کچھ کلمات کے ذریعے ان کا امتحان لیا اور کامیابی کے بعد انہیں منصب امامت عطا کیا، اور جب نسل کے لیے انہوں نے منصب امامت کا سوال کیا تو قدرت نے آواز دی کہ ہمارا یہ منصب ظالموں کو نہیں ملے گا۔ اولاد کی طرف توجہ ہونا یہ یقیناً ہونا چاہیے، اور انبیاء، مرسلین، صالحین، اولیاء سب نے اولاد کی تمنا کی ہے، اور جسے بھی پروردگار نے ان میں اولاد سے نوازا ہے اس نے اپنی اولاد کو پروان چڑھانے میں، تربیت کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی۔
آج بھی اللہ جسے اس نعمت سے نوازتا ہے وہ ماں باپ پوری کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک اور صالح ہو۔ البتہ کہیں کہیں یہ مشکل پیدا ہو جاتی ہے کہ تربیت صحیح طریقے سے کیسے کی جائے اور کس چیز پر زیادہ فوکس کیا جائے، اس میں تھوڑا سا کہیں کہیں غلطی ہو جاتی ہے۔ اگرچہ ماں باپ کی مکمل خواہش یہ ہوتی ہے اور آرزو یہ ہوتی ہے اور جتنا ان سے ممکن ہوتا ہے وہ کرتے بھی ہیں، اور جیسے جیسے اولاد بڑی ہوتی ہے اور انہیں خوشی اور سرور کا احساس ہوتا ہے، حتیٰ کہ جب بچہ شرارت کرتا ہے، کوئی غلطی کرتا ہے، تو ماں باپ کثرت محبت کی وجہ سے اس شرارت کو بھی بچے کی محبت کی وجہ سے برداشت کر لیتے ہیں۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ چونکہ ماں باپ سے اولاد کی جو محبت ہے وہ بہت شدید محبت ہے، دینی اعتبار سے بھی، جذباتی اعتبار سے بھی، جسمانی اعتبار سے بھی، روحانی اور نفسانی اعتبار سے بھی، لیکن اولاد کی محبت جو ماں باپ سے پائی جاتی ہے وہاں یقیناً محبت ہوتی ہے اولاد کو اپنے ماں باپ سے، مگر دونوں محبتوں میں فرق پایا جاتا ہے۔ اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید نے اولاد کو ماں باپ کے ساتھ نیکی کا حکم دیا ہے، وہاں کوئی بندش نہیں لگائی ہے کہ کتنا اور کس حد تک، بلکہ زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد بھی جب تک آدمی باقی ہے اس وقت تک اپنے ماں باپ کے لیے کار خیر، عمل خیر، نیکیاں کچھ نہیں کر سکتا تو کم سے کم یہ جملہ اپنی زبان پر دہرائے، جسے آپ کی خدمت میں عرض کیا جا چکا کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ لہٰذا اولاد کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ ماں باپ کے ساتھ کتنا احسان کریں، اور بار بار قرآن مجید نے توجہ دلائی ہے اولاد کو ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کے لیے، بلکہ ایک منزل پر یہاں تک پروردگار نے آواز دی کہ انشکر لی ولوالدیک، میرا بھی شکریہ ادا کرو اور اپنے ماں باپ کے بھی شکر گزار بنو، ان کا بھی شکریہ ادا کرو۔ لیکن جب اولاد کی باری آئی تو قرآن مجید نے جگہ جگہ ماں باپ کو ٹھوکا دیا ہے اور انہیں گویا ان کی محبت اور ان کی جو ممتا ہے اسے بریک دی ہے، کبھی یہ کہہ کے، کیونکہ ماں باپ میں جو محبت پائی جاتی ہے اولاد کے حوالے سے وہ بے انتہا شدید ہوتی ہے کہ ماں باپ اپنا سب کچھ اولاد کے لیے قربان کر دینا چاہتے ہیں اور قربان کرتے بھی ہیں، جو ہے ان کے پاس وہ سب اولاد کے لیے حاضر ہے۔ لہذا قرآن مجید نے کہیں یہ کہہ کے روکا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، البتہ یہ وہ فتنہ نہیں ہے جو ہم اور آپ سمجھتے ہیں، یہاں فتنہ آزمائش اور سامان امتحان کے معنی میں استعمال ہوا ہے کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش اور امتحان کا سامان ہے۔ اولاد کی محبت یقیناً اہم شے ہے، اور اولاد کی تربیت کی ذمہ داری پروردگار نے والدین کے اوپر رکھی ہے، اور والدین اس ذمہ داری کو ادا بھی کرتے ہیں اور پورا بھی کرتے ہیں۔ اور نہ صرف ماں باپ کو پروردگار نے ذمہ داری سونپی ہے ایک فریضے کے طور پر، بلکہ پروردگار نے ماں باپ کی خلقت میں، ان کے وجود میں، ان کے نیچر اور فطرت میں اولاد سے محبت اور ان کی تربیت اور ان کی پرورش کو
ان کے نیچر میں رکھا ہے پروردگار نے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ دنیا غرب جہاں بعض افراد یا بعض خواتین کو کسی وجہ سے بھی اگر اس امر سے روک دیا گیا جو نیچرل اور فطری چیز ہے ان کے اندر کہ اولاد کی تربیت، ان سے محبت اور انہیں اپنے آغوش میں پالنا، اگر کہیں روک دیا گیا ہے تو وہ فطری چیز جو پروردگار نے عورتوں کے اندر رکھی ہے ان کے وجود میں، اپنی اس فطرت کو وہ حیوانوں سے پورا کرتی ہے۔ کہیں کتے کے بچے کو گود میں لیا ہے، کہیں بلی کے بچے کو گود میں لیا ہے، کہیں کسی اور جانور کو گود میں لیا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کے فطرت میں جو چیز اللہ نے رکھی ہے اسے پورا کرنا ہے، چاہے صحیح راستے سے پورا کرے چاہے غلط راستے سے پورا کرے۔ اگر فطری طور پر اولاد کے ذریعے یہ فطرت پوری ہو جاتی تو جو چیز اس کی فطرت اور نیچر میں ہے اسے صحیح راستے سے پورا کیا اس نے، لیکن چونکہ سماج نے، معاشرے نے، کلچر نے، ثقافت نے اسے اس چیز سے دور کر دیا، اسے غلط اس کی نگاہوں میں بنا کے پیش کیا، تو اب وہ اپنی اس فطرت کو دوسرے راستے سے پورا کر رہی ہے۔ بالکل ویسے ہی، البتہ بات تھوڑا سا شاید مناسب نہ ہو، کہ جس طرح سے اللہ نے انسان کے اندر جنسی خواہش اس کی فطرت میں، نیچر میں رکھی ہے، اگر حلال راستے سے وہ پوری نہ ہو سکی تو آدمی غلط راستے کی طرف جائے گا۔ آدمی جسے بھوک لگی ہے، بھوک جو انسان کے اندر اور وجود کی خواہش ہے، اندر سے یہ خواہش اس کے اندر پیدا ہو رہی، ایسا نہیں کہ باہر سے کسی نے یہ چیز اس کے اوپر تھوپ دی ہے، لاد دی ہے، بلکہ اس کا وجود جب بھوک محسوس کرے گا تو اگر حلال راستے سے مل گیا پیٹ بھرنے کے لیے اور اس فطری خواہش کو پورا کرنے کے لیے تو پورا کرے گا، اور اگر حلال راستہ نہ میسر ہو سکا تو وہ غلط کام کی طرف جائے گا، غلط راستے سے چوری کرے گا، دوسرے راستے اختیار کرے گا۔ کس لیے؟ تاکہ اپنے پیٹ کی بھوک کو مٹا سکے، جو فطرت کا تقاضا ہے اس کو پورا کر سکے۔ وہی صورتحال جنسی خواہشات کے بارے میں ہے کہ اگر انسان کو صحیح اور حقیقی راستہ مل گیا، واقعی اور حلال راستہ، تو اس راستے سے وہ اپنی اس نیچرل اور فطرت میں پائی جانے والی خواہش کو پورا کرے گا، اور اگر وہ راستہ اس کے لیے پابندیوں کا بھرا رہا یا نہیں میسر ہوا تو وہ ایسا نہیں ہے کہ اپنی اس فطرت کو کچل دے گا، نہیں، یہ فطرت وہ پوری کرے گا چاہے غلط راستے کی طرف جائے۔ ویسے ہی اب ایک عورت اور ایک خاتون جس کی فطرت میں پروردگار نے رکھا ہے کہ اس کی آغوش میں ایک بچہ ہو، جس کی وہ تربیت کرے، جس کو اپنی محبتیں، اپنی ممتا جس پر وہ نثار کر سکے، اگر وہ راستہ نہیں ملا تو دوسرے راستے اختیار کرے گی۔ لہذا اولاد سے محبت، شدید محبت انسان کے اندر پائی جاتی ہے، اور کبھی کبھی اولاد کی محبت کے نتیجے میں انسان چونکہ الہی احکامات سے دور ہونے لگتا ہے، اسی لیے قرآن مجید نے جگہ جگہ روکا ہے۔ کبھی یہ کہے کہ تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے سامان آزمائش ہے، لہذا ایک حد تک محبت کا اظہار ہو، لیکن جہاں سے اللہ کے حکم کی مخالفت لازم آنے لگے، اب وہاں سے اولاد کی محبت میں روک لگنی چاہیے۔ اسی سورہ جمعہ میں، جس کا آج دن تھا اور ہم اور آپ پڑھتے ہیں نماز جمعہ میں، یا ویسے بھی مستحب ہے شب جمعہ میں بھی اس کی تلاوت نماز مغرب میں، اور روز جمعہ اس کی تلاوت مستحب قرار دی گئی ہے۔ اس سورے میں اور اس کے بعد کا سورہ جو روز جمعہ پڑھنے کی جس کو تاکید کی گئی ہے، جسے سورہ منافقون کہا جاتا ہے، نماز جمعہ میں بھی پڑھنے کی اس کی استحباب اور تاکید کی گئی ہے کہ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم و اولادکم عن ذکر اللہ۔ دیکھو
یہ تمہارے مال، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ بنا دے۔ لہذا انسان چونکہ اولاد کی محبت میں شدت کے مرحلے میں اس حد تک پہنچ سکتا تھا کہ راہ خدا اور ذکر خدا کے لیے محبت کی، اولاد کی محبت مانے بن جائے، تو قرآن مجید نے وہاں پابندی لگا دی کہ اولاد سے محبت ہونی چاہیے، یقیناً ہونی چاہیے، لیکن اگر اولاد سے محبت، مال سے محبت ذکر پروردگار سے، اللہ کی یاد میں رکاوٹ بننے لگے تو وہاں سے پھر پابندی لگ جائے گی کہ اب وہیں سے محبت کو پیچھے کرنا پڑے گا۔ لہذا اور بہت سارے ایسے افراد آپ کو تاریخ میں ملیں گے جو خود بہت ٹھیک تھے لیکن اولاد کی محبت میں خراب ہوئے۔ ایک نمونہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ زبیر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے پھوپھی زاد بھائی، پیغمبر کے پھوپھی زاد بھائی زبیر، اتنی محبت اہل بیت سے، اتنی محبت اہل بیت سے کہ شہزادی کائنات کے گھر میں، امیر المومنین کے بیت الشرف میں جن لوگوں نے بیعت سے انکار کیا تھا اور بیعت نہیں کی تھی خلیفہ اول کے عنوان سے، حاکم اول کی، ان لوگوں نے امیر المومنین کے گھر میں، شہزادی کے گھر میں جن 7 اور 6 لوگوں نے پناہ لے رکھی ہے یا احتساب کیا ہے، احتجاج کیا ہے جن لوگوں نے، ان میں یہ زبیر بھی شامل ہیں کہ جب شہزادی کے گھر کے اوپر حملہ ہوا ہے اور آئے لوگ گھر جلانے کے لیے، البتہ یہ حملہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ہوا، تو زبیر اپنی تلوار لے کے ان کے اوپر ٹوٹ پڑنا چاہتے تھے لیکن پیر سلیپ ہوا اور گرے، تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی، لوگوں نے پکڑ لیا، ان کو فسادیوں نے جو آگ لگانے آئے تھے، جو تہدید کرنے آئے تھے۔ یہ زبیر وہ انسان ہے جو جان کی بازی لگا دینے کے لیے تیار تھا اہل بیت کے لیے۔ چند سالوں میں 25-26 سال کا عرصہ گزرا ہوگا، یہی زبیر جب اس کا بیٹا بڑا ہو گیا، زبیر کا عبداللہ ابن زبیر، تو عبداللہ ابن زبیر نے اپنے باپ کے کردار کو مجروح کیا اور اس بیٹے کی محبت میں، عبداللہ ابن زبیر کی محبت میں زبیر اتنا آگے بڑھ گئے کہ اب جنگ جمل میں امیر المومنین کے لشکر کے سامنے آ گئے، امیر المومنین کے مقابلے میں آ گئے۔ کوئی تصور کر سکتا ہے کہ کل تک جو امیر المومنین کا 25 سال پہلے جو امیر المومنین کا ایسا شدید حامی رہا ہو، وہ علی کے مقابلے میں آ جائے گا، مولا کے مقابلے میں آ جائے گا، کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن اولاد نے اس حد تک پہنچا دیا، یا اولاد کی محبت نے اس حد تک پہنچا دیا کہ وہی زبیر جو چوتھے خلیفہ کے عنوان سے، البتہ بیعت ان کی پہلے سے تھی امیر المومنین کے لیے، ولایت کو قبول کرتے تھے، لیکن جب خلیفہ سوم کے قتل کے بعد مسلمانوں نے عمومی بیعت کی امیر المومنین کے ہاتھوں پر چند افراد کے علاوہ، تو سب سے پہلے بیعت کرنے والوں میں یہ زبیر شامل ہیں۔ یہ چند مہینوں میں کیا ہو گیا؟ بیعت سن 35 یا 36 ہجری میں ہوئی اور سن 36 ہی میں جنگ جمل بھی ہوئی۔ چند مہینے میں ایسا بدلاؤ کہ نقص بیعت کے مجرم بھی ہوئے، بیعت بھی توڑی، جمل میں آ گئے، اور جمل میں عام عنوان سے نہیں بلکہ ایک لیڈر کے عنوان سے جمل میں آئے کہ جمل کے سربراہ اور لیڈروں میں ام المومنین کے علاوہ یہ 2 افراد بھی شامل تھے، طلحہ اور زبیر۔ لہذا عام حیثیت سے نہیں بلکہ گویا جنگ کو لیڈ کرنے کے عنوان سے میدان جنگ میں آئے، اور جب امیر المومنین نے یاد دلایا
یا کسی اور نے یاد دلایا اسی میدان جمل میں، تو زبیر واپس تو چلے گئے، لڑے نہیں اس لشکر کے ساتھ، حضرت علی کے لشکر کے خلاف، لیکن تاریخ کہتی ہے کہ بہت بری موت ہوئی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اولاد کی محبت انسان کو کبھی ہو سکتا ہے کہ دین سے برگشتہ کر دے، دین سے منحرف کر دے، اسی لیے قرآن مجید نے جگہ جگہ ٹہوکا دیا ہے کہ دیکھو تمہاری اولاد کی محبت، مال کی محبت راہ خدا سے مانے نہ بنے، ذکر خدا سے مانے نہ بنے۔ جب ماں باپ اولاد کی تربیت کرتے ہیں، بچہ جب چلنے لگتا ہے، بڑا ہوتا ہے، تو ماں باپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے، اور جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا رہتا ہے ماں باپ خوش ہوتے ہیں، اور ماں باپ کی خوشی کا آخری لمحہ وہ ہوتا ہے جسے روایت میں بھی کہا گیا کہ انسان کے خوشی کے لمحات میں ایک لمحہ وہ بھی ہے کہ جب ایک باپ اپنے سامنے اپنے جوان بیٹے کو دیکھتا ہے تو وہ فرحت اسے محسوس ہوتی ہے کہ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے، جسے سوچا نہیں جا سکتا ہے۔ جب عام انسان اپنے جوان بیٹے کو دیکھ کے ایسی فرحت محسوس کرتا ہے تو فرزند رسول امام حسین کا جوان جب ان کے سامنے آتا ہوگا، یہ کوئی معمولی جوان نہیں تھا عزیزو۔ عموماً ہم مصائب صرف سنتے ہیں حسین کے، اس نوجوان کی، اور امام حسین کو اتنی شدید محبت ہے اپنے والد بزرگوار سے بھی، اپنی مادر گرامی سے بھی، کہ جتنی بیٹیاں امام حسین کو پروردگار نے دی سب کا نام فاطمہ رکھا، فاطمہ کبریٰ، فاطمہ صغریٰ، اور یہ پہچاننے کے لیے کہ چھوٹی کون ہے، بڑی کون ہے، صغریٰ اور کبریٰ، اور یا سکینہ جو لقب ہے صرف پکارنے کا، نام اصل ان کا بھی فاطمہ ہے۔ جتنی بیٹیاں دی سب کا نام اپنی مادر گرامی کے نام پر فاطمہ رکھا ہے امام حسین نے، اور جتنے بیٹے عطا کیے امام حسین کو پروردگار نے، سب بیٹوں کا نام اپنے والد کے نام پر علی نام رکھا، علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر، نام سب کا علی ہے، صرف پہچاننے کے لیے یہ صفت لگائی گئی ہے کہ یہ اکبر ہیں، یہ اصغر ہیں، یہ اوسط ہیں۔ بلکہ روایت میں یہاں تک جملہ موجود ہے کہ جب کسی نے اعتراض کیا کہ امام حسین نے اپنے سارے بیٹوں کے نام علی کیوں رکھے ہیں، تو امام نے یا امام کے بیٹے چوتھے امام نے، یہ تردید میری طرف سے ہے، یا امام نے فرمایا خود یا چوتھے امام نے فرمایا کہ اگر امام حسین علیہ السلام کو پروردگار 100 بیٹے بھی دیتا تو سب کا نام حسین علی رکھتے اپنے بابا کے نام پر۔ حسین نے بڑی محنت اور جانفشانی سے پالا ہے اس جوان کو، جسے علی اکبر کہا جاتا ہے۔ آپ سنتے ہیں مرثیوں میں، نوحوں میں، سلام میں، سوز میں، ذاکرین سے منبر پر، مصائب میں، کہ علی اکبر کو ہم شکل پیغمبر کہا جاتا ہے، شبیہ پیغمبر، یعنی پیغمبر سے مشابہ۔ ایسا نہیں ہے کہ جناب علی اکبر پہلی مشابہت رکھنے والے ہوں پیغمبر سے۔ جناب علی اکبر جن کے کرم، جن کے فضائل، جن کے کمالات کا اعتراف دشمن کو بھی ہے، امیر شام نے اپنے دربار میں، اپنی زندگی میں، اپنے درباریوں اور حواریوں کے درمیان یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ تمہاری نگاہ میں اس حکومت کا زیادہ سزاوار اور حقدار کون ہے؟ تو سارے چاپلوس اور دسترخوان سے فائدہ اٹھانے والے افراد تھے، لہذا سب نے یہ کہا کہ آپ سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ تو خود امیر شام نے، حاکم شام نے یہ کہا کہ سب سے زیادہ حقدار اس منصب اور اس حکومت کے علی ابن الحسین ہیں، حسین کے بیٹے علی اکبر ہیں۔ اور وجہ بھی بیان کی کہ اس لیے کہ اس سے چوتھے امام مراد نہیں ہے، کیونکہ جو خصوصیات بیان کیے اس کے بعد حاکم شام نے وہ سب جناب علی اکبر کے اوپر فٹ ہوتی ہیں، ان کے اوپر منطبق ہوتی ہیں، چوتھے امام کے اوپر منطبق نہیں ہوتی۔ اس نے کہا اس لیے
کہ علی ابن الحسین کے اندر بنی ہاشم کی سخاوت شجاعت بھی ہے، اور اپنے اس کے حساب سے، اس کے نظریے کے اعتبار سے بنی امیہ کی سخاوت بھی ہے، اور ثقیف کا کرم اور بزرگواری بھی ہے۔ جناب علی اکبر کا تعلق 3 جہت سے 3 قبیلوں سے بیان کیا حاکم شام نے۔ بنی ہاشم کی شجاعت ان کے اندر موجود ہے، لہذا حکومت کے زیادہ حقدار ہیں۔ بنی امیہ کی سخاوت ان کے اندر پائی جاتی ہے، پتہ نہیں کہاں سے یہ خاندان سخاوت میں مشہور ہو گیا۔ ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ جی، یہ دوسری صفت کہ یہ سخاوت ان کے اندر پائی جاتی ہے، اور تیسری خصوصیت یہ ہے کہ بنی ثقیف کی کرامت اور بزرگواری پائی جاتی ہے۔ جناب علی اکبر کی مادر گرامی، بزرگ ہمارے جانتے ہیں، بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، جناب علی اکبر کی مادر گرامی جناب لیلا، ان کا تعلق اسی قبیلے سے ہے جس قبیلے سے جناب مختار، ثقفی قبیلے سے، اسی لیے بنی ثقیف کہا کہ بنی ثقیف اور قبیلہ ثقیف کی کرامت اور بزرگواری ان کے اندر پائی جاتی ہے جناب علی اکبر کے اندر۔ بنی امیہ کی طرف نسبت کیوں دی؟ اس لیے کہ جناب علی اکبر کی مادر گرامی جناب لیلا یہ میمونہ کی بیٹی ہیں، اور میمونہ ابو سفیان کی بیٹی ہے، یعنی ابو سفیان کی نواسی ہیں جناب علی اکبر کی مادر گرامی جناب لیلا، لہذا اس نے اپنے خاندان کی طرف بھی نسبت دی کہ بنی امیہ اگرچہ نانہال کی طرف سے بہت کم حساب ہوتا ہے، لہذا جناب لیلا بیاہ کے آئی ہیں ابو مرہ کے ہمراہ، ان کی شادی ہوئی ابو مرہ سے، اور یہ خاندان جناب علی اکبر کا نانہال نیزے بازی میں مشہور خاندان تھا۔ اور دوسری صفت اس کی یہ تھی کہ کرامت اور بزرگواری اس کے یہاں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی، جواں مردی جس کو کہا جاتا ہے، لہذا دشمن کو بھی اعتراف ہے علی اکبر کے کمالات کا۔ چوتھے امام مراد نہیں ہے، ورنہ چوتھے امام کا تعلق نانہالی اعتبار سے ایران سے ہے، عرب سے نہیں، لہذا چوتھے امام مراد نہیں، جناب علی اکبر کی تعریف یہ دشمن کی زبان سے، اور دشمن یہ اعتراف کر رہا ہے کہ علی اکبر اس حکومت کے زیادہ حقدار ہیں۔ ایسا بیٹا جب حسین کے سامنے آتا ہوگا تو حسین کو کتنی فرحت محسوس ہوتی ہوگی، اور کتنا خوش ہوتا ہوگا حسین کا دل، جسے شبیہ پیغمبر، ہم شکل پیغمبر کہا جاتا ہے۔ پیغمبر سے مشابہت بہت ہے اس خاندان میں۔ آپ شہزادی کائنات کے بارے میں سنتے رہتے ہیں کہ شہزادی سب سے زیادہ مشابہ تھیں اپنے بابا سے۔ ام المومنین کی روایت بھی ہے، اور جابر ابن عبداللہ انصاری کی روایت بھی ہے کہ پیغمبر کے چلنے کے انداز میں سب سے زیادہ مشابہ پیغمبر سے شہزادی کائنات تھیں۔ انداز رفتار میں، چلنے کا انداز شہزادی کا بے عین وہی تھا جو پیغمبر کا انداز تھا، لہذا شہزادی اپنے باپ کی بیٹی ہیں، پیغمبر سے مشابہ ہیں، شباہت لیکن رفتار میں صرف نقل کی گئی ہے کہ چلنے میں شہزادی کا انداز پیغمبر سے مشابہ ہے۔ خود امام حسین اور امام حسن مجتبی علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے ہم اور آپ یہ سنتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے کہ جو مشابہت دی گئی ہے امام حسن کی پیغمبر سے مشابہت 2 صفات میں، کہ امام حسن ہیبت پیغمبر میں اور پیغمبر کی ہیبت اور پیغمبر کی شجاعت میں امام حسن کو مشابہ قرار دیا گیا پیغمبر سے۔ ہیبت یعنی رعب و جلال، دبدبہ، وہی رعب وہی جلال جو پیغمبر کے اندر پایا جاتا تھا، وہی رعب و جلال امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نقل ہوا ہے۔ اور امام حسین کی مشابہت پیغمبر سے
بخشش اور سخاوت میں دی گئی ہے کہ بخشش اور سخاوت میں امام حسین پیغمبر کے مشابہ ہیں. لہٰذا ایسا نہیں کہ صرف جناب علی اکبر کی مشابہت ہو پیغمبر سے، امام حسین بھی پیغمبر سے مشابہ ہیں، امام حسن بھی پیغمبر سے مشابہ ہیں، شہزادی کائنات بھی پیغمبر سے مشابہ ہیں. یہ ساری ذوات پیغمبر سے مشابہ ہیں، مگر کسی ایک خاص صفت میں مشابہ ہیں یا دو صفات میں مشابہ ہیں. لیکن جناب علی اکبر کے لیے امام حسین کا جملہ یہ ہے، ابھی مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، کہ جب جناب علی اکبر کو رخصت کیا امام حسین نے تو مقاتل نے یہ لکھا ہے اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم فقد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک وکننا اذا اشتقنا لقاء نبیک نظرنا الیہ. پروردگار گواہ رہنا، اب دشمنوں میں اسے بھیج رہا ہوں جو خلقت میں، جو صورت میں، جو سیرت میں، جو گفتار میں، زبان اور لہجے میں تیرے پیغمبر سے اشبہ، سب سے زیادہ مشابہ ہے. اتنا مشابہ ہے پیغمبر سے کہ کننا اذا اشتقنا لقاء نبیک، جب ہم تیرے پیغمبر کی ملاقات اور زیارت کرنا چاہتے تھے تو نظر نہ الیہ، اپنی اس جوان کو دیکھتے تھے تو وہی سکون اور وہی سرور محسوس ہوتا تھا جو نانا کی زیارت سے سکون اور سرور محسوس ہوتا تھا. ایسا جوان، ایسی مشابہت. خلقاً و خلقاً و منطقاً، توجہ کرنے کی ضرورت ہے ایک ایک لفظ کے اوپر جو مشابہت امام نے بیان کی ہے. خلقت کے اعتبار سے یعنی اعضاء و جوارح کے اعتبار سے، حالات خلقت کے اعتبار سے جو پیغمبر کی خلقت ہے وہی اس میں یعنی سب سے زیادہ مشابہت خلقت کے اعتبار سے جناب علی اکبر کے وجود میں ہے. اعضاء و جوارح میں، صورت میں، سیرت میں پیغمبر سے مشابہ ہیں. خلقاً، اخلاق پیغمبر میں، اخلاق پیغمبر میں مشابہ ہیں. عزیزو، خلقت اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتی آدمی کے کہ اس کی صورت کیسی بنے، اس کی ناک کیسی ہو، اس کی آنکھیں کیسی ہوں، اس کا کان کیسا ہو، اعضاء و جوارح کیسے ہوں، صورت کیسی، چہرہ کیسا ہو، پیشانی کیسی ہو. یہ پروردگار تصویر کشی کرتا ہے. یصور فی الارحام ما یشاء، وہ جس کی جیسی صورت چاہتا ہے رحم کے اندر ویسی صورت تشکیل دیتا ہے. یہ ہمارے اختیار کی بات نہیں ہے، یعنی پروردگار نے گویا یہ چاہا کہ حسین کا یہ بیٹا خلقت کے اعتبار سے، اعضاء کے اعتبار سے پیغمبر سے مشابہ ہو. لہذا پروردگار نے یہ اہتمام کیا کہ علی اکبر کو پیغمبر کی صورت پہ پیدا کیا. خلقاً، اخلاق کے اعتبار سے، اخلاق یہ انسان کی اپنی ذاتی صفت ہوتی ہے، یہ آدمی حاصل کرتا ہے. یعنی علی اکبر نے اس 18 برس میں پیغمبر کے اخلاقیات کو اپنے اندر ایسے جلوہ گر کیا تھا، پیغمبر کے اخلاقیات کو اس طرح سے اپنایا تھا کہ امام وقت گواہی دے رہا ہے کہ یہ اخلاق کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ مشابہ ہیں پیغمبر سے. ومنطقاً، زبان اور گفتگو اور لہجے کے اعتبار سے علی اکبر سب سے زیادہ مشابہ پیغمبر اسلام سے. لہذا امام نے یہ 3 خصوصیات جو جناب علی اکبر کی بیان کی. بعض علماء اور عرفاء اس بات کے بھی قائل ہیں کہ جناب علی اکبر اور بعض اور ذوات عصمت کی منزل پر فائز، البتہ وہ عصمت نہیں کہ جو اصطلاحی معصوم ہے یعنی چہاردہ معصوم، اس عصمت کے درجے پر نہیں، لیکن ایسی عصمت کہ ان کی زندگی میں کہیں گناہ کا نام و نشان نہیں پایا جاتا ہے. ایسی عصمت بہرحال پائی جاتی ہے اور اس کی گواہی زیارت کے جملوں سے بھی ملتی ہے. امام حسین علیہ السلام کی جو زیارت پہلی رجب کے لیے نقل کی گئی ہے،
کہ پہلی رجب کو جو امام حسین کی زیارت پڑھی جائے، اس زیارت میں امام کی زیارت کے بعد جو جناب علی اکبر کی زیارت کے فقرے ہیں جو معصوم سے نقل ہے، اس زیارت میں یہ جملے آئے ہیں کہ اللہ نے تمہیں ان اہل بیت میں قرار دیا ہے کہ الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اے علی اکبر، اللہ نے تمہیں ان اہل بیت میں قرار دیا ہے جن سے ہر رجس کو پروردگار نے دور رکھا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی عصمت پائی جاتی ہے. جس طرح سے آیت تطہیر اہل بیت کی عصمت کبریٰ کو ثابت کرتی ہے، وہیں علی اکبر کے دامن کردار کی طہارت اور پاکیزگی کو بھی چھٹے امام نے اس روایت میں، اس زیارت میں ثابت کیا ہے کہ ان کا کردار ویسا ہی پاک اور پاکیزہ ہے جیسے اہل بیت جو صاحبان تطہیر ہیں ان کا کردار پاک و پاکیزہ ہے. البتہ ان کی عصمت، پھر کہہ دوں تاکہ یہ اشتباہ اور غلط پیغام نہ جائے کہ ان کی عصمت کا درجہ وہی ہے جو معصومین کا نہیں. معصومین کی عصمت کا درجہ عصمت کا آخری درجہ ہے کہ جو درجہ انبیاء کو بھی نصیب نہیں ہے. اس لیے کہ انبیاء کے یہاں ترک اولا ہے، لیکن معصومین کے یہاں، اہل بیت کے یہاں ترک اولا بھی نہیں ہے. لہٰذا یہ ایک جملہ جناب علی اکبر کے لیے صرف عصمت کے مقام کے حامل، یعنی زندگی ایسی پاک اور پاکیزہ جیسے معصوم کی زندگی ہوتی ہے. جناب علی اکبر کے لیے پھر دوسری زیارت کا ایک فقرہ آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں. امام حسین علیہ السلام کی جو زیارات ہیں، ان زیارتوں میں کچھ زیارتیں مطلق ہیں اور کچھ زیارتیں مخصوص ایام کے لیے ہیں کہ یہ 15 رجب کی زیارت ہے، یا 15 شعبان کی زیارت ہے، یہ شب عید کی زیارت ہے، یہ روز عید کی زیارت ہے. وہ الگ الگ زیارتیں جو امام حسین علیہ السلام کے لیے نقل ہوئی ہیں، ان میں کچھ زیارتیں مطلق نقل ہوئی ہیں، یعنی اس کو کبھی بھی پڑھا جا سکتا ہے کسی بھی موقع پر. ان زیارتوں میں جو 5ویں زیارت، زیارت مطلقہ امام حسین 5ویں نمبر کی زیارت، اس زیارت میں جو معصوم سے نقل ہوئی ہے، معصوم نے جناب علی اکبر کو ولی اللہ کہہ کے خطاب کیا ہے کہ السلام علیکہ یا ولی اللہ وابن ولیہ، اے اللہ کے ولی اور اللہ کے ولی کے بیٹے علی اکبر، تم پر ہمارا سلام ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ معصوم کی نگاہ میں، جس سے یہ زیارت صادر ہوئی ہے، اس معصوم کی نگاہ میں علی اکبر مقام ولایت کے حامل بھی ہیں. ورنہ معصوم کسی کو ایسے ولی اللہ نہیں کہیں گے. ولی اللہ کہنا یہ بتاتا ہے کہ علی اکبر مقام ولایت کے حامل ہیں. البتہ یہاں بھی وہی بات آئے گی کہ وہ مقام ولایت جو ائمہ معصومین اور چہاردہ معصومین کو حاصل ہے، وہ معصومین سے مخصوص ہے. اس مقام ولایت تک کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے، لیکن ولایت کا اس سے نیچے کے جو درجات ہیں، اس درجات پر، ان درجوں پر جناب علی اکبر بھی فائز ہیں. ایسا بیٹا جو ولی اللہ ہو، ایسا بیٹا جو صاحبان تطہیر اور اس گھرانے سے تعلق رکھتا ہو جن کے یہاں عصمت کبریٰ پائی جاتی ہے. امام حسین اپنے اس بیٹے کو دیکھ کے کتنا مسرور ہوتے ہوں گے اور کتنا خوش ہوتے ہوں گے. بعض مقاتل نے جو جملے لکھے جناب علی اکبر کے لیے کہ جب جناب علی اکبر آئے میدان میں تو ان کی پیغمبر سے مشابہت کو دیکھ کے دشمن کا لشکر یہ کہتا تھا کہ یہ پیغمبر جوان ہو کے میدان میں آ گئے کیا. ایسے جملے تھے. اور کسی کی زبان پر برجستہ یہ کلمات جاری تھے جناب علی اکبر کی خوبصورتی کو دیکھ کے کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، بہت پاک اور پاکیزہ ہے وہ ذات جو بہترین خلقت عطا کرنے والی ہے. یعنی احسن الخالقین کا ایک نمونہ اور ایک مصداق حسن خلقت کا جناب علی اکبر کا وجود تھا. نعرہ سلام. جناب علی اکبر اور جناب عباس دونوں کا حسن مشہور تھا عرب میں.
حالات میں ان کے ملتا ہے کہ مدینے میں جب یہ چچا اور بھتیجے ایک ساتھ کبھی نکلتے تھے تو لوگ اپنی دکانوں پر پردے ڈال کے ان کا حسن اور جمال دیکھنے میں مہو ہو جاتے تھے. ایسی خوبصورتی کا مالک بیٹا کیسے رخصت کیا حسین نے نہیں معلوم مجھے. اور صرف ظاہری خوبصورتی ہی نہیں تھی علی اکبر کے یہاں, بلکہ معرفت بھی ویسے ہی تھی. معرفت میں ڈوبا ہوا بیٹا کہ جب راہ کربلا میں ایک منزل پر امام کی آنکھ لگی اور امام نیند سے بیدار ہوئے تو بے ساختہ زبان پر یہ جملہ نکلا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. جوان بیٹا اس وقت سامنے موجود تھا. کہ بابا یہ کلمہ استرجاع زبان پہ کیوں جاری کیا؟ کہ بیٹا ابھی آنکھ لگی تھی کہ میں نے دیکھا کہ ایک منادی ندا دے رہا ہے کہ یہ قافلہ آگے آگے جا رہا ہے اور موت اس کے پیچھے پیچھے چل رہی ہے. کہا بابا السنا علی الحق, بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام نے فرمایا بیٹا اگر ہم حق پہ نہیں ہوں گے تو کون ہوگا حق پر؟ ہم عین حق ہیں, اصل حق ہیں. یہ سننا تھا کہ بیٹے نے آواز دی. معرفت سے بھرا جملہ. کیسی معرفت ہے اس بیٹے کی؟ یہ خالی ظاہری جمال اور ظاہری خوبصورتی اور مشابہت پیغمبر سے نہیں تھی, معرفت بھی اسی درجے کی, اس سے کمال کے درجے کی. آواز دی یا ابتاہ لا اذن لا نبالی بالموت, بابا جان ہم حق پہ ہیں تو پھر ہمیں موت کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہم موت پہ جا پڑے یا موت ہمارے اوپر آ پڑے. یہ معرفت سے بھرا ہوا جملہ جناب علی اکبر کا ایک طرف امام کی تربیت کو بتاتا ہے, ایک طرف علی اکبر کی معرفت کو دکھاتا ہے. ایسا بیٹا حسین لے کے آئے ہیں کربلا کے میدان میں جسے حسین راہ خدا میں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. کر دیا قربان حسین نے. اسماعیل سے بڑی محبت تھی جناب ابراہیم کو, آپ سنتے ہیں نا, کیونکہ بڑی منت اور مرادوں سے جناب اسماعیل پیدا ہوئے تھے, لیکن حکم پروردگار تھا اور جانتے تھے جناب ابراہیم کہ پروردگار اس بیٹے کو ذبح نہیں ہونے دے گا. لا کے جب منا میں لٹا دیا اور بیٹے کے گلے پہ چھری چلانے کی باری آئی تو ابراہیم جیسا صابر بندہ, خلیل بندہ, محب پروردگار, دوست پروردگار بندہ جب چھری چلانا ہوئی اسماعیل کے گلے پر تو اسماعیل کو پہلے رومال دیا کہ اسے میری آنکھوں پہ باندھ دو, میں تمہارے گلے پہ چلتی ہوئی چھری نہیں دیکھ سکتا. یہ ابراہیم ہیں اور وہ حسین کربلا کا ابراہیم ہے, فخر ابراہیم ہے, جس نے اپنے جوان کے کلیجے سے نیزے کا پھل نکالا ہے. کون مقابلہ کر سکتا ہے حسین کے صبر کا؟ اور کون سوچ سکتا ہے کہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے اس بیٹے کو رخصت کیا ہوگا, کتنی تمناؤں سے پالا ہے. اور علی اکبر کی پرورش میں صرف امام حسین کا ہاتھ نہیں ہے, زینب نے بھی علی اکبر کی پرورش میں حصہ لیا ہے. اور یہی وجہ تھی کہ جب علی اکبر آتے تھے بار بار اجازت کے لیے اور آخر میں مولا مجبور ہو گئے تو امام نے علی اکبر سے کہا کہ ٹھیک ہے جانا چاہتے ہو تو جاؤ, ہماری طرف سے اجازت ہے, لیکن جانے سے پہلے اپنی پھوپھی زینب سے رخصت ہو لو. علی اکبر جناب زینب کے خیمے میں آ گئے اور آنے کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ بیویوں نے جو اپنے احساسات کا اظہار کیا ہے, کوئی یہ کہتا تھا کہ علی اکبر موت کے لیے جلدی نہ کرو, لا تستعجل بالموت, علی اکبر ہم تمہاری جدائی برداشت نہیں کر سکیں گے, ہم سے صبر نہیں ہو پائے گا علی فراقک, تمہاری جدائی کے اوپر. اور جناب علی اکبر جب آ کے اپنی پھوپھی کے سامنے کھڑے ہوئے تو ایک مرتبہ پھوپھی نے سر سے پیر تک بیٹے کو دیکھا, سمجھ گئی. لیکن علی اکبر نے ایک جملہ کہا جس سے جناب زینب نے علی اکبر کو رخصت کر دیا.
आवाज दी, फूफी अम्मा आपका ये बेटा यकीनन आपको महबूब है और बहुत प्यारा है, लेकिन ये बताइए कि अगर रोज़े महशर दादी फातिमा ज़हरा ने ये सवाल कर लिया कि मेरा हुसैन तुम्हें ज़्यादा प्यारा था या अपना अली अकबर ज़्यादा प्यारा था, तो आप क्या जवाब देंगे? माँ का नाम सुनना था कि ज़ैनब की आंखों से आंसू जारी हो गए। का बेटा अली अकबर, तुमने ऐसी ज़ात का हवाला दिया है कि अब ज़ैनब तुम्हें नहीं रोक सकती, मेरे लाल जाओ, खुदा हाफिज। किस तरह से जनाब अली अकबर खैमे से निकले हैं उसे जो तारीखों ने नकल किया है, मकातिल ने बयान किया है कि जैसे भरे घर से जनाजा निकलता हो, अली अकबर अपनी हयात में इस तरह खैमे से निकले और बार बार खैमे का पर्दा गिरता था और उठता था। अली अकबर पर्दा हटा के बाहर निकलना चाहते थे, कभी पीछे से ज़ैनब दामन पकड़ती रही होगी, कभी उम्मे कुलसूम ने दामन पकड़ा होगा, कभी लैला ने दामन पकड़ा होगा, कभी बहन सकीना लिपट गई होगी, भैया अरे ये बहन किसके सहारे जिंदगी गुजारेगी। अली अकबर रुखसत हो गए खैमे से, आका हुसैन की खिदमत में आ गए। इमाम ने अपने बेटे को सरापा देखा, रुखसत किया, यही जुमला फरमाया कि परवरदिगार अब उसे भेज रहा हूँ। अशबहुन्नास खल्कन व खुल्कन व मंतकन बिरसूलिक, परवरदिगार गवाह रहना अब वो जा रहा है जो सीरत व सूरत में, रफ्तार व गुफ्तार में तेरे पैगंबर से मुशाबे था कि जब हम नाना की ज़ियारत के मुश्ताक होते थे तो इसकी ज़ियारत का शरफ हासिल करते थे, नाना की ज़ियारत वाला सुकून नसीब होता था। हुसैन ने अपने बेटे को घोड़े पे सवार किया, अली अकबर चंद कदम चले थे कि एक मर्तबा कानों में कुछ आहट महसूस हुई, रुके अली अकबर, देखा बूढ़ा बाप जिसने रुखसत कर दिया है अली अकबर के पीछे पीछे चला आ रहा है। घोड़े से उतर गए, बाबा आपने तो रुखसत कर दिया था, अब ये आने का सबब क्या है? हुसैन ने अजीब जुमला कहा, आवाज दी, अली अकबर है, काश तुम साहिब औलाद होते तो तुम्हें एहसास होता कि बूढ़े बाप के दिल में एक जवान बेटे के लिए क्या तमन्नाएं होती है। जज़ाकुम रब्बुकुम। अब बेटा अली अकबर जाओ, मैं नहीं रोकता, लेकिन इतना करना कि जब तक मेरा और तुम्हारा सामना रहे मुड़ मुड़ के मेरी तरफ देखते रहना, ताकि आखिरी लम्हे तक मैं ज़ियारत पैगंबर का शरफ हासिल करता रहूं, मैं तुम्हारे दीदार से फैज़याब होता रहूं। अली अकबर जब तक मुमकिन हुआ हुसैन की तरफ रुख करके देखते रहे, और जब लैला का ये चांद बदलियों में घिर गया, दुश्मनों ने चारों तरफ से घेर लिया, अली अकबर ने अपने दादा अली मुर्तजा की शुजाअत दिखाना शुरू की। तारीख ने जो कम से कम तादाद लिखी है कि अली अकबर ने पहले ही हमले में 120 दुश्मनों को फिन्नार किया। लैला का ये लाल 3 दिन का भूखा भी है, प्यासा भी है, शिद्दत आतश से, असलहों की शिद्दत और गर्मी से, धूप की तपिश से एक मर्तबा प्यास ने अली अकबर को बेचैन कर दिया। अली अकबर बाबा की खिदमत में आए, लेकिन मैं ये कबूल करने को तैयार नहीं, मेरा दिल कबूल करने को तैयार नहीं कि अली अकबर पानी मांगने आए होंगे, शायद अपने बाबा को आखिरी दीदार कराने आए हो कि बाबा एक बार हयात में मुझे और देख ले, कि मेरे बाबा को मेरी ज़ियारत का जो इश्तियाक है वो एक बार फिर पूरा हो जाए। आए बाप की खिदमत में पलट के। और अब उस मौके पर आए हैं, उस मौके पर आए हैं जब एक शदीद पहलवान को पछाड़ के आए हैं। बाज़ तारीखों ने लिखा है जनाब लैला के वजूद को अगरचे अक्सर नहीं मानते, लेकिन जिसने लिखा है उसने ये भी लिखा है कि जनाब लैला दर खैमा पे खड़ी हैं
فضا کو خیمے سے باہر کھڑا کر دیا ہے کہ میرے آقا حسین کے چہرے پہ نظر رکھنا، اگر میرے لال پہ کوئی برا وقت آئے گا تو آقا کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جائے گا، اور جیسے ہی ایسا ہو مجھے خبر دینا۔ جناب فضا کھڑی ہیں، ایک مرتبہ امام حسین نے فضا کو بلایا، فضا جاؤ علی اکبر کی ماں سے یہ کہو میں نے اپنے نانا سے سنا ہے میرے لال اکبر کا کسی نامی شامی پہلوان سے مقابلہ ہے، جاؤ علی اکبر کی ماں لیلا سے یہ کہو کہ میں نے اپنے نانا سے سنا ہے کہ اللہ ماں کی دعا اولاد کی حق میں کبھی رد نہیں کرتا، بہت جلدی قبول کر لیتا ہے، میرے لال کا مقابلہ ایک شامی پہلوان سے ہے، اکبر کی ماں لیلا سے کہو کہ اکبر کے لیے دعا کرے۔ یہ پیغام لیلا تک پہنچا، لیلا نے مصلی بچھا دیا، ہاتھوں کو 2 رکعت نماز پڑھ کے بلند کیا، اے یعقوب کو اے یوسف کو یعقوب تک پلٹانے والے، میرے یوسف کو حسین تک پلٹا دے۔ ابھی دعا تمام نہ ہوئی تھی کہ بیٹا میدان سے جنگ کر کے آیا ہے، دشمنوں کو فنار کر کے آیا ہے، باپ کی خدمت میں وارد ہوئے، باپ نے بیٹے کو دیکھا، دل خوش ہو گیا۔ علی اکبر نے چاہا کہ باپ کے غم کو بانٹا جا سکے، شدت پیاس کو کبھی بابا کے ہونٹوں پہ دیکھا، کبھی چہرے اور پیشانی پہ دیکھا۔ علی اکبر نے چاہا کہ باپ کی شدت پیاس کو کم کیا جا سکے، آواز دی بابا شدت پیاس مارے ڈال رہی ہے، اگر چند قطرے آب مل جاتا تو میں ان فوجیوں دشمنوں کو بتاتا کہ علی کے گھرانے کی شجاعت کیا ہوتی ہے۔ حسین ایسا مجبور کہ اپنے بیٹے کو ایک قطرے آب نہیں دے سکتا، ساتھی کوثر کا لال اپنے بیٹے کو ایک قطرہ پانی نہیں دے سکتا۔ جزاکم ربکم۔ حسین نے آواز دی بیٹا علی اکبر لاؤ اپنی زبان میری زبان میں دے دو۔ شاید حسین نے یہ چاہا ہو کہ جیسے بچپن میں نانا کی زبان چوسا کرتے تھے، اب شبیہ پیغمبر جا رہا ہے تو اس کی زبان اپنے دہن میں لے لی جائے، ورنہ امام بھی اپنی زبان علی اکبر کے دہن میں دے سکتے تھے۔ علی اکبر نے جیسے ہی باپ کے دہن میں زبان دی، مقاتل لکھتے گھبرا کے علی اکبر نے اپنی زبان باہر نکال لی، آواز دی بابا آپ کے دہن میں میرے دہن سے زیادہ کانٹے پڑے ہوئے ہیں، آپ کی پیاس مجھ سے زیادہ ہے۔ امام نے آواز دی بیٹا یہ میری انگوٹھی اپنے دہن میں رکھو، جاؤ نانا جام کوثر لے کے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ علی اکبر کو دوبارہ رخصت کیا، علی اکبر میدان میں آئے، قتال شروع کیا۔ ایک مشہور نیزہ باز جس کا نام تاریخ نے مرہ ابن منقذ لکھا ہے، اسے مامور کیا گیا علی اکبر کو زخمی کرنے کے لیے۔ اس نے نشانہ لے کے حسین کے کریل جوان کو لیلا کی 18 سال کی کمائی پر نیزے سے وار کیا، نیزہ علی اکبر کے سینے میں درایا۔ حسین کا یہ جوان گھوڑے سے زمین کی طرف چلا، آواز دیے بابا علیکہ منی السلام۔ ہر گرنے والا مدد کے لیے بلاتا تھا، اکبر نے مدد کو نہیں بلایا، بس اتنا کہا بابا جہاں ہو بیٹے کا آخری سلام لے لو، بیٹا آپ کو اپنے لاشیں بہانے کی زحمت نہیں دیتا۔ جزاکم ربکم، خدا آپ کے جوانوں کو سلامت رکھے۔ لیلا کی گود اجڑ گئی، حسین نے بیٹے کی آواز سنی، حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے مقتل کی طرف چلے، لیکن عالم یہ ہے کہ گھوڑے سے اترنا چاہتے ہیں تو حسین گھوڑے سے اتر نہیں پائے، گھوڑے سے حسین زمین پر گرے اور اب پیدل چلنے کی سکت بھی نہیں۔ نور نظر
गुजर जाता रहा, कुछ दिखाई नहीं देता। हुसैन घुटनियों के बल चलते हुए अकबर के लाशे के करीब पहुंचे। देखा जवान रेत पे एड़ियां रगड़ रहा है, एक हाथ सीने पे है, सर उठा के आगोश में रखा। मेरे लाल किस आलम में हो? जज़ाकुम रब्बुकुम। बेटा ये सीने पे हाथ क्यों है? आवाज दी बाबा, नेज़े का फल सीने में टूट गया है, अगर वो निकल आए तो शायद कर्ब में कुछ आराम हो जाए, बेचैनी कुछ कम हो जाए। हुसैन दो जानू हो के बैठे। खलील खुदा ने जन्नत छोड़ दी, अंबिया करबला के मैदान में आ गए हुसैन का इम्तिहान देखने के लिए। हुसैन दो जानू हो के बैठे, एक हाथ अली अकबर के सीने पे रखा, एक हाथ से नेज़े का फल पकड़ा। या अली कह के नेज़े का फल निकाला। जवान का कलेजा बाहर आ गया। हुसैन ने बेटे के होठों पे होठ रख दिया, खून का फव्वारा जारी हुआ, फरियाद और मरसिया शुरू की हुसैन ने। या बुनैया लक़द इस्तरहता मिन हम्मि दुनिया व गम्मिहा व बक़िया अबूका वहीदन फरीदा। ए मेरे लाल, अरे तुम हम्मो गम में दुनिया से नजात पा गए, आओ अपने बाबा की बेबसी और बेकसी और तन्हाई देखो। बक़िया अबूका वहीदन फरीदा जज़ाकुम रब्बुकुम। हुसैन अकबर की लाश कैसे उठाएं? हुसैन ने बड़ी लाशें उठाई हैं सुबह से अब तक, जो हुसैन हुर के जवान का लाशा उठा लाए। अकबर का लाशा उठाने की कोशिश की हुसैन ने, मगर हिम्मत जवाब दे जाती थी। आखिर में मकातिल ने एक जुमला लिखा है कि जब हुसैन की हिम्मत न हो सकी कि जवान का लाशा उठाएं, तो हुसैन ने खैमे का रुख किया, आवाज दी, या फितियाना बनी हाशिम हलुम्मू एहमलू अखीकुम। ए बनी हाशिम के नौजवानों और बच्चों, अरे आओ अकबर का जनाजा उठाने में बूढ़े बाप की मदद करो। अब हुसैन से अकबर का लाशा नहीं उठता। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबि यनक़लिबून। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का हमारी इस इबादत को कबूल फरमा। तमाम मोमिनीन व मोमिनात जहाँ जहाँ उनके जान वाल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगार तमाम अज़ादारों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रख। महबूब जो हज व ज़ियारत के मुश्ताक़ हैं, उन्हें हज व ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का हम में जो बीमार हो उन्हें शिफाए कामिल व आजिल अता फरमा। जो हाजतें रखते उनकी हाजात को पूरा फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का हमें जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार फराहम फरमा, जो बारोज़गार हैं उनके रोज़गार में बरकत अता फरमा। परवरदिगार हमारे वालिदैन मोमिनीन व मोमिनात जो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा, उन्हें मासूमीन के जवार में जगह अता फरमा। जो बाहयात हैं उन्हें तूल उम्र और सेहत अता फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का हमारी अज़ादारी मातमदारी नौह गिरिए को कबूल फरमा। हमें इमाम के अज़ादारों में करार दे, दुनिया और आखिरत में इमाम की ज़ियारत और शफ़ाअत नसीब फरमा। परवरदिगार अपनी आखिरी हुज्जत के ज़ुहूर में ताजील फरमा, उनकी नुसरत फरमा, उनकी मदद फरमा। हमें उनके आवान व अंसार में करार दे। रब्बना व तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन।